نمائندے کو آپ JIT میں شامل کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بالآخر اب میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں اور نعیم الحق صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، افتخار دورانی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں موجود ہیں۔ بنی گالہ کے باہر کے یہ مناظر انتظار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کب گفتگو کریں گے، وہ لمحہ بالآخر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پیناما لیکس کے فیصلے کے بعد اب پہلی دفعہ ان کے سربراہ عمران خان صاحب میڈیا سے بالآخر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور آخری مومنٹس کے اوپر بھی شاہ محمود قریشی صاحب ایک کان میں، جہانگیر ترین صاحب دوسرے کان میں ان کو پوائنٹرز دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس میڈیا ٹاک میں کیا کیا گفتگو کرنی ہے۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے میں سے کیا کیا اچھے پوائنٹس اپنے لیے نکال سکتی ہے، کیا نیگیٹیوٹی جو ہے اس کے اوپر کس طرح پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ 3-2 کے فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آج یہ فیصلہ آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم کو نااہل ہونا چاہیے، وزیر اعظم نااہل نہیں ہوئے ہیں، JIT بنا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے عمران خان صاحب اس فیصلے پہ کیا کامنٹ کرتے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججز کو ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ تاریخ بنی ہے پاکستان میں کہ کبھی بھی ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس کی جو پہلے سنا انہوں نے تقریباً 3 مہینے جو کیس سنا، اور اس کے بعد جو آج ججمنٹ آئی ہے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی ججمنٹ نہیں آئی۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے۔ ججمنٹ کیا آئی ہے؟ ججمنٹ یہ آئی ہے کہ 5 کے 5 ججز نے یہ آج فیصلہ کر لیا کہ جو بھی نواز شریف کہہ رہے تھے کہ مے فیئر کے فلیٹس کس پیسے سے آئے، کیسے پیسہ گیا، قطری کا خط، 5 کے 5 ججز نے مسترد کر دیا۔ جب JIT اناؤنس کی ہے تو اس کا مطلب کہ انہوں نے جو بھی ایکسپلینیشن دیا تھا کہ منی ٹریل کیسے آئی، سورس آف انکم کدھر سے تھی، آج اب سب کے سامنے، آج ساری قوم کے سامنے جو فیصلہ آیا، JIT بنانے کا فیصلہ آیا، متفق 5 ججز کا فیصلہ، اس کا مطلب کہ جو بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ سورس آف انکم اور منی ٹریل، وہ مسترد کر دی گئی ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ ہو گیا ہے۔ اور 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز جو فیوچر جو بننے جا رہے ہیں چیف جسٹسز، ابھی سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کو ڈسکوالیفائی کرو۔ انہوں نے کہا قوم سے جھوٹ بولا ہے، صادق اور امین نہیں رہا نواز شریف۔ یہ 2 ملک کے سینئر سپریم کورٹ کے ججز، اور یہ وہ جو انشاءاللہ جا کے مستقبل کے چیف جسٹس بنیں گے۔ اس لیے میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے، وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے، اور کم از کم تب تک یہ جو 60 دن جب تک JIT اپنا فیصلہ نہیں کرتی تب تک فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ یہ کیوں دے؟ سب سے پہلے تو جس طرح کی آج ججمنٹ آئی ہے، کس طرح نواز شریف اس ملک کے سربراہ رہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی اخلاقی اتھارٹی رہ گئی ہے؟ کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ کیونکہ ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ یہ JIT جو ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، ان کے اور ان کی فیملی کو، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح عزیر بلوچ کے اوپر JIT انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ تو جب پرائم منسٹر کو یہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور سوالات پوچھیں گے اور ان کی فیملی کو، تو کیا ان کے پاس اخلاقی جواز ہے آج پرائم منسٹر رہنے کا؟ دوسرا پوائنٹ کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور آج پھر کہا ہے کہ جو نیب ہے وہ فیل ہو گئی، اور جو پاکستان کے انصاف کے ادارے ہیں جن کا کام تھا کہ شروع میں انویسٹیگیٹ کرتے جب یہ پیناما کے انکشافات ہوئے ہیں، تو وہ تو ادارے پھر بھی پرائم منسٹر کے نیچے رہیں گے اگر یہ 60 دنوں میں، سوائے جو 2 فوج کے ادارے ہیں جو انہوں نے میرے خیال میں ISI اور MI کو کہا ہے، اس کے علاوہ
تو سارے ادارے پھر نواز شریف کے نیچے رہیں گے, تو کیسے وہ انویسٹیگیشن صحیح طرح کریں گے؟ اس لیے میری قوم کی طرف سے اور میری ڈیمانڈ ہے نواز شریف آپ استعفیٰ دیں, کیونکہ آپ اگر آج استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ چھوڑیں کہ آپ نہ انویسٹیگیشن صحیح طرح آپ ہونے دیں گے, کیونکہ آپ کی تو سیاسی موت اور آپ کے پیسے کا جو آپ کی کرپشن کا پیسہ ہے آپ کو تو اس کا خطرہ ہوگا, تو آپ نے تو ان کو کام کرنے نہیں دینا. لیکن دوسرا, ملک میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, یہاں بجلی کا اس طرح بڑا مسئلہ بن چکا ہے, لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے, یہاں اکانومی کا تباہی ہوئی ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے, ٹریڈ بیلنس میں بھی, اکانومی کے اندر بھی. تو آپ کس طرح ملک کو توجہ دیں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے اس کیس سے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج فوری طور پہ آپ ریزائن کریں, اگر 60 دن میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ واپس آ جائیں. آپ نے یہی یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کر کے پھر واپس آئیں. اور آپ کو آج خاص طور پہ جو آج کہا گیا ہے, اور اسپیشلی 2 سپریم کورٹ کے ججز نے جو کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, اپنا صادق ہے اور ناامین ہے, کس طرح آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں؟ کون سی دنیا کے اندر اگر پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کے الزامات ہوں, دنیا میں کون سا پرائم منسٹر رہ سکتا ہے؟ اور میں آج خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں جو نکلے سڑکوں پہ, جس کی وجہ سے اتنی بڑی جدوجہد ہوئی, میں ان ساروں کو آج مبارک دیتا ہوں. ان ساروں کو خوشی بنانی چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کی ایک سٹرگل کے بعد ایک اتنا بڑا کیس نہیں ہوا, اور جس کیس کے اندر اب مزید پرائم منسٹر کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, اب JIT بنے گی اور انویسٹیگیشن ہوگی, اب اور چیزیں کھلیں گی. تو قطری خط تو مسترد ہو ہی گیا ہے, لیکن اب باقی جو منی ٹریل ہیں, جو ان کے جو ہدایبہ پیپر ملا ہے جس کا اتنا بڑا فراڈ ہے, وہ بھی کھلے گا. جو اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے ایفیڈیوٹ دیا وہ سارا سامنے آئے گا. یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر پاکستان کے اندر عوام سڑکوں پہ نہ نکلتی, اپنی ڈیمانڈ نہ کرتی کہ ہمیں احتساب چاہیے, ہمیں احتساب پٹواریوں کا نہیں چاہیے, ہمیں احتساب ان لوگوں کا جو پاور میں آ کے کرپشن کرتے ہیں ان کا احتساب چاہیے. وہ ہوتا نہ اگر اس طرح کی ہمارے لوگ مارے نہ کھاتے, سڑکوں پہ نہ نکلتے, مشکل وقت میں, یعنی گرمی کے اندر, یہ پچھلی گرمیوں میں جس طرح پبلک نکلی ہے سڑکوں پہ, میں خاص طور پہ آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی جدھر بھی میرے کارکن ہیں آج, ان کو آج خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ کہ اب جو پرائم منسٹر کی مزید اور تلاشی لی جائے گی, یہ جو 60 دن ہے اس میں تو اب اور تلاشی لی جائے گی, وہ جو کہ عدالت میں نہیں ہو سکی, اور ساری جو اور پرائم منسٹر کو پیش ہونا پڑے گا JIT کے سامنے, ان کو اور ان کی فیملی کو پیش ہونا پڑے گا. تو یہ ہونا ہی نہیں تھا اگر یہ ہمارے کارکن جدوجہد نہ کرتے اور سڑکوں پہ نہ نکلتے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصلہ تو جو بھی آنا تھا, میں نے آپ کو ساروں کو پہلے سے کہا کہ مجھے قبول ہونا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ٹرائل ہی ہوئی, جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہی ہوئی ہے, اسی میں تاریخ بن گئی ہے. اور یہ جو مزید آج فیصلہ آ گیا ہے, اب یہ جو باقاعدہ JIT بنے گی, اور جو 2 ججز کیا بیٹھے ہیں, میں نہیں اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. دیکھیں جی, دیکھیں, پہلے تو سپریم کورٹ سپروائز کرے گی, اور سپریم کورٹ نے یہ واضح کہا کہ نیب کے اوپر انہوں نے ریفرنس دی کہ نیب کے اوپر تو جو نیب کی کارکردگی ہے وہ تو بالکل گھٹنے ٹیک بیٹھی ہے طاقتور کے سامنے اور نواز شریف کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ اوورسی کرے گی. لیکن بہرحال یہ سوائے 2 اداروں کے جو کہ فوج کے ادارے ہیں, باقی تو سارے پرائم منسٹر کے نیچے ہوں گے. اور اس لیے نواز شریف کو کسی صورت اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ ادارے نہ کام کریں. اگر وہ
देखिए अगर इस्तीफा नहीं देते तो वो उनकी कितनी तौहीन होगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर JIT बुला रहा होगा, एक ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर उनको बुला रहा होगा और उनसे पूछ रहा होगा, जिस तरह उज़ैर बलोच को बुला के पूछेगा उस तरह नवाज शरीफ को पूछेगा। क्या इज्जत रह जाएगी प्राइम मिनिस्टर की? नवाज शरीफ लास्ट मैं ये कह रहा हूँ, सुन एक मिनट, देखें ये जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस चीज की मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है और बाकी जो 3 जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि जो चीज कही है, एक चीज नहीं मानी उन्होंने, कतरी खत नहीं माना, इसलिए तो उन्होंने JIT पॉइंट किया। यानी 5 के 5 जजेस ने जो भी इन्होंने डिफेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट में वो मुस्तरद कर दिया। तो इसकी खुशियां बना रहे हैं, झूठ बोलने की खुशियां बना रहे हैं। 60 दिन की मोहलत मिली है, सिर्फ मोहलत मिली है 60 दिन की, और 60 दिन में पता चल जाएगा। जी इंशाल्लाह ज़्यादा 60 दिन तक हम कर लेंगे इंतजार, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन ये मैं आज जो हमारे अपने कारकुन हैं जिधर भी वो हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुशियां बनानी चाहिए। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब